بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں حضرت عباس علمدار کی شہادت کا واقعہ۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عباس واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گنہگاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے عاصیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کیا، چاچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان، کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خود پہنا، مزگی سے کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی جین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بیکاری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے عالمدار ہو، اور تمہارے بعد یہ عالم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا رکھا ہے، اور جب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس نے نواسہ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے، وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور مٹتا نہیں زندہ ہوتا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے اس عالم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ عالم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام، وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس، آج اگر تو نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور فرمایا، اچھا عباس، آؤ جاؤ، اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے اور بچوں کی جانیں بچ جائے۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار مرکبے تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی کھوت پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مسکجہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر آدھا کے سامنے آ گیا۔ کس شیرے کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چر کے کوہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی داپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں کھیرا ہوتی تھی، نیزے کی جنبیش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر سعید نے حضرت عباس کا یہ روب و دبدبا اور جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیو، آتا ہے خبردار اب عباس علمدار، ہوشیار، خبردار خبردار خبردار۔ اے صلی اللہ کا پیسر شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گو نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا
کہ اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسرے پیکار ہو، اور تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو صفات کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے ہو اسی آل محمد کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے ہو۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حریثہ بن زید کو امر سید نے حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ہے ٹھیک، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانائے مصطفیٰ علیہ السلام کا روزہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائے گی، اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کے اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگو ہو جائیں گے۔ یاد رکھو کہ ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جان دین کے خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی سما جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی۔ سمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کرے، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کی ام البنین بنت حرام جو حضرت علی کے نکاح میں تھی، سمر کی حقیقی پھوپھی تھی، اور حضرت عباس انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر سمر آگے بڑھا اور حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں امر سید کی طرف سے لچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے۔ ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لعل و جواہرات کے خزانے بھی۔ سمر کی اس بے حدگی سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، سمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر اور لعل و جواہرات کی ہوس دلا کر مجھے جلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، اور نہر فرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو لچی بن کر کوفہ گئے تھے مگر تم نے ان کے اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی لچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبیش دی تو سمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس تمام حجت کے بعد
حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ دیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا، اور حضرت عباس دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گیا۔ پیاس سے نڈال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپے اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی میں کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا، اور زبان حال سے عرض کی، حضور اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مسگجہ بڑھا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرے داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دی، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی۔ وہ پہلی ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچا، مگر عمر سعید چلا اٹھا کہ او بنی امیہ کے بہادروں، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مسگجہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے اور سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمر سعید کے اس لالچ دینے پر حصہ بن زید اندھا ہو گیا، اور اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور راستہ پھر صاف ہو گیا، اور آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقائی بھائی کا جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب بھی پانی لے کر آئے۔ اور جب حضرت عباس دشمنوں کے نرگے سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مسگجہ لے آئے، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی، جبکہ ایک شکی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مسگجہ بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مسگجے کا حصہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مسگجہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشت تقدیر اور منشاء الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہو۔ عمر سعید نے پھر آواز دی کہ ساتھیوں، مسگجے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی، اور عمر بن الحاج کی مسلسل تیر اندازی سے مسگجہ پھٹایا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، اور ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو پکاری، اک اکلا شیر علی داتے دشمن کھبے، سجے 360 جا بدن تے اتے تیر، عباس نو وجے بی بی زینب کھیبے وچوں اٹھ کر باہر نہ بھجے، کر کے منہ فرات دی طرفے پہ ویر عباس نو، سدے گھر ٹور آوے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے، آنکھ عجیجہ با حج براواں آج کون زینب نو کجے۔ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلواروں کی تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی جین سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے
اور عباس کو جھولی میں اٹھایا۔ ابھی کچھ سانس باقی تھے۔ فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کیا یا سید، بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا، میدان کربلا سے حضرت عباس علمدار کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا بیٹی، یہ تمہارا بہشتی جو تمہارے لیے پانی کا مسگجہ لینے گیا تھا لیکن لا نہیں سکا، بیٹی اسے معاف کر دو۔ خیموں میں ایک حسر ورثہ ہو گیا اور عباس علمدار کی موت نے امام عرصے مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔